رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں سیاحتی شعبے کو فروغ دینے کے لیے خصوصی سیاحتی زونز قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر توانائی نے بجلی کے بلوں سے بجلی کا محصول ختم کرنے کے لیے تمام صوبائی وزراء کو خطوط لکھے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے لیے سیکورٹی کا جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے کہا ہے کہ اس سال پاکستان میں مانسون میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے فوری عملی اقدامات کرے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی سیاحتی زونز بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سیاحوں کی پاکستان کے سیاحتی مقامات پر آمد و رفت آسان بنانے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں پاکستان کو ایک ٹورزم برانڈ کے طور پر متعارف کروایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اندرون ملک سیاحت اور ملکی سیاحوں کی تفریحی مقامات پر آمد کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی شعبے میں طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی موجودہ اشتعال انگیز اور گمراہ کن پالیسیوں پر نظر ثانی کرے جو جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے قیام کے 52 سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے حالیہ بھارتی جارحیت کا فوری طور پر منہ توڑ جواب دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق اور استحقاق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور وہ بھارت کی جانب سے اس کے تنگ نظری پر مبنی جغرافیائی سیاسی مقاصد کے حصول میں پانی کو ہتھیار بنانے کی کوششوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے معاہدے کو معطل کرنے کا غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام بلا جواز ہے اور پاکستان عالمی قوانین اور معاہدے کی شقوں کی بھارتی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے تمام متعلقہ بین الاقوامی اور قانونی فورمز کو متحرک کرتا رہے گا۔ انہوں نے واضح کیا پاکستان اپنے 24 کروڑ عوام کو بھارتی آبی دہشت گردی کے ذریعے ہرگز یرغمال بنانے نہیں دے گا۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو خطوط لکھے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ سے بجلی کے بلوں میں محصول لینے کا سلسلہ ختم کریں۔ اپنے خطوط میں وزیر توانائی نے صارفین کے بلوں کے ذریعے وصول کیے جانے والے متعدد چارجز، ٹیکس اور محصولات سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے وزرائے اعلیٰ سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلند نرخوں کے ساتھ لیویز کا بوجھ بلوں کے ڈھانچے کو پیچیدہ بنا دیتا ہے جس سے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ریلوے کے وزیر محمد حنیف عباسی نے ریلوے افسران کی طرف سے لگژری سیلونز کے استعمال پر پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں صرف عوام کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان آج لاہور میں ایک اجلاس کے دوران کیا گیا جس میں کئی اہم امور پر غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے موقع پر جامع سیکورٹی پلان تیار کیا گیا ہے، شرک پسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور نگرانی کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے G6 اسلام آباد میں مرکزی امام بارگاہ کا دورہ کرتے ہوئے کہی جہاں انہوں نے سیکورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ بزدل دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے سیکورٹی انتہائی چوکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور تمام صوبوں میں ان کی درخواست پر فوج کی تعیناتی کی منظوری دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج صوبوں میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے موجود رہے گی۔ اسرائیلی فوج نے آج الصبح غزہ کے علاقے دیر البلاح میں الاقصی شہداء ہسپتال پر حملے میں کم از کم 48 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کی گئی حفاظتی ہدایات اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں تاکہ ممکنہ خطرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ انہوں نے جاری موسم برسات کی صورتحال میں اپنے پیغام میں خبردار کیا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے رواں مانسون میں پاکستان میں اوسط درجے سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیشگی تیاری اور بروقت انتباہ خطرات میں مؤثر طور پر کمی لانے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے کہا کہ شدید بارشیں اور تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئرز شمالی علاقوں کے دریاؤں اور ندی نالوں میں شدید سیلابی صورتحال کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔